نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج کا جو درس ہے یہ نہایت اہم ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے، اور اس وقت نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے حوالے سے ہے۔ عام طور پر لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کہتے کس کو ہیں، صدقۃ الفطر کیوں ادا کرنا واجب ہے، صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے، صدقۃ الفطر کس کو دینا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے صدقۃ الفطر کے حوالے سے دیگر کچھ سوالات ہیں۔ اس کی مقدار کیا ہے، کس انداز میں اس کو پے کیا جا سکتا ہے، ادا کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم تمام ایسے سوالات کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جو صدقۃ الفطر ہے، اس کے مختلف نام ہیں جو کہ ہمارے ہاں عام طور پر معروف ہیں، بولے جاتے ہیں۔ اس کو فطرہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو صدقہ فطر بھی کہا جاتا ہے، اس کو فطرانہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے اس کے مختلف نام ہیں، اور یہ سارے نام مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے جو اس رمضان المبارک جب مکمل ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہر انسان اپنے دل میں سوچتا ہے کہ رمضان مبارک کا حق یا روزے کا حق تو میں ادا نہیں کر سکا یا نہیں کر سکی، اور یقیناً کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ نہایت افضل عبادت ہے، افضل عمل ہے، اس میں انسان سے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو مال کو خرچ کرنے کے ذریعے سے انسان اپنی عبادت کو پیوریفائی کر سکتا ہے، پاک کر سکتا ہے، یا اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر اس کے لیے طہرۃ کے الفاظ موجود ہیں کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح سے جو روزے کے اندر رفث آ جاتا ہے، انسان جو انڈیسنٹ کچھ حرکات اس سے ہو جاتی ہیں، یا کوئی ایسا جملہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے جو روزے کی روح کے منافی ہے، اس طرح سے کچھ کمیاں پیشیاں اس کے اندر ہو جاتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے صدقۃ الفطر رکھا گیا ہے، اس کو مشروع کیا گیا ہے۔ اور یہ کب واجب ہوتا ہے؟ جب رمضان مبارک کا آخری غروب ہوتا ہے اور عید الفطر کی رات شروع ہوتی ہے، تو اس وقت ہر ایسے شخص پر جو صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، جس شخص کے پاس اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی بائی کر سکتا ہے، اس کے اتنے بزنس ایسٹس موجود ہیں، اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، تو ایسے شخص پر ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے، اور اسی طرح سے اپنے بیوی بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اگر گھریلو ملازمین اس کے پاس ہر وقت موجود ہیں اور پابند ہیں تو ان کی طرف سے بھی اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تاہم یہ ہے کہ جو بچوں بچیوں کی جو شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں تو ان کی طرف سے ادا کرنا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایون جو غیر شادی شدہ ہیں لیکن بالغ ہیں، گھر میں جو بچے بچیاں جو ارننگ کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ ہاں، اگر گھر کا جو سربراہ ہے، والدین ہیں، والدہ یا والد، اگر اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے، چاہے وہ شادی شدہ ہیں چاہے وہ غیر شادی شدہ ہیں، اگر ان کی طرف سے ادا کر دے تبرعاً احساناً تو وہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن ان کو چاہیے کہ جس کی طرف سے بھی ادا کر رہے ہیں ان کو انفارم کر دیں، ان کو بتا دیں کہ آپ کی طرف سے ہم نے صدقۃ الفطر ادا کر دیا ہے۔ اب صدقۃ الفطر پے کیسے کرنا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں کہ جو خود یا ان کی قیمتیں صدقۃ الفطر ادا کی جاتی ہیں، صدقۃ الفطر کے طور پر ادا کی جاتی ہیں؟ اس کے اندر سب سے زیادہ جو معروف ہے وہ ہے گندم، ویٹ کے حساب سے صدقۃ الفطر عام طور پر لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ویٹ ہے، گندم ہے، حدیث پاک کے اندر اس کا نصف سا کا ذکر آیا ہے۔ نصف سا ایک پیمانہ ہے عربوں کے ہاں کہ جو تول کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نصف سا کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً اس کے اندر 1 کلو اور 633 گرام، تقریباً اتنا، پونے 2 سیر کہہ لیں، احتیاطاً 2 کلو کر لیں، اتنی گندم یا اس کی قیمت جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں یا بیرون ملک رہ رہے ہیں، جس شہر میں آپ جس وقت موجود ہیں جہاں پہ آپ کو چاند رات آ جائے گی، تو وہاں کے حساب سے اتنا گندم کا حساب رکھ کر کے اس کا جو ریٹ اس شہر میں چل رہا ہے اس لحاظ سے پر پرسن پر ہیڈ ادا کرنا چاہیے۔ گندم کے علاوہ دیگر اجناس ہیں، ان کے طور پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر چاول کے حساب سے دیا جا سکتا ہے، چنوں کے حساب سے دیا جا سکتا ہے، کھجور کے حساب سے دیا جا سکتا ہے، کشمش کے حساب سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو جتنی چیزیں ہیں ان کا سا فل ہوگا، یعنی گندم میں نصف تھا تو ان میں فل سا ہے۔ فل سا تقریباً 3 کلو اور تقریباً 266
گرام بنتا ہے، یعنی کوئی 3.5 کلو یا 3.25 کلو کے قریب، احتیاطاً 4 کلو کر لیں۔ 4 کلو کشمش پر ہیڈ یا اس کی قیمت، 4 کلو کھجوریں پر ہیڈ یا اس کی قیمت۔ پھر کھجوروں کے اندر مختلف کیٹیگریز آتی ہیں، سستی ہیں، درمیانی ہیں، عمدہ ہیں، اعلیٰ ہیں۔ تو ان سب اجناس میں سے کسی بھی لحاظ سے، گندم کے لحاظ سے نصف سا، باقی سب اجناس کے اندر فل سا ہے، تقریباً 3.5 سے 3.25 یا 4 کلو احتیاطاً۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ دراصل اتنی زیادہ آپشنز اس لیے ہیں کہ انسان جس طرح کا لائف سٹائل انجوائے کرتا ہے، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں اس کے پاس، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کرنا ہے تو اسی طرح کی کیٹیگری کا اپنے لیے انتخاب کرے۔ اگر بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت لگژری، بہت کمفرٹیبل اگر رب العزت نے اس کو لائف سٹائل دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ گندم کے حساب سے اگر وہ دے گا تو ادا تو ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ کھجور کے حساب سے کرے، وہ کشمش کے حساب سے کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے فقراء اور مساکین کی امداد، کہ ان کا بھلا ہو جائے، وہ اپنی عید کی ضروریات خرید سکے، وہ گھر کا راشن خرید سکے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کپڑے خرید سکے یا اور دیگر گھر کی ضروریات پوری کر سکے۔ تو وہ تب ہوگا کہ جب وہ مہنگی چیزوں کے اعتبار سے اگر کوئی مالدار اگر وہ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ان کی ضروریات زیادہ آسانی سے پوری ہو سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ آپشنز دی گئی ہیں کہ وہ یہ کریں۔ اس کے بعد صدقۃ الفطر جو ہے وہ کس وقت ادا کرنا چاہیے؟ صدقۃ الفطر جو ہے وہ عید الفطر کی نماز سے قبل ادا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداها قبل الصلاۃ، جس شخص نے اس کو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا فہی زکوۃ مقبولۃ، تو یہ اس کی طرف سے مقبول زکوٰۃ ہے۔ اب صدقۃ الفطر کو زکوٰۃ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی بھی ایک سگنیفیکینس ہے۔ اس کا لفظ، اس کے لیے لفظ و صدقہ بولا جاتا ہے بار بار، صدقہ کہتے ہیں آپشنل چیریٹی کو، تو یہاں سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں شاید یہ صدقہ ہے، کوئی ضروری چیز نہیں، لیکن اس کے لیے حدیث پاک کے اندر زکوٰۃ کا لفظ بھی آیا ہے، گویا کہ اس کی اہمیت بتلانے کے لیے ہے کہ یہ واجب ہے ہر صاحب نصاب کے اوپر۔ صرف وہ شخص اس سے ایکسکلوڈڈ ہوگا، مستثنیٰ ہوگا کہ جس کے پاس عید کی رات کا گندم نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، بیوی بچوں کا کھانا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ خود فقراء مساکین میں ہے، وہ خود مصارف زکوٰۃ میں شامل ہے، تو ایسا شخص، ایسا مرد و عورت اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ تو اگر تو یہ مالدار شخص صاحب نصاب اس رات کو یا عید کی صبح کو عید کی نماز سے قبل پے کر دیتا ہے، اس کی طرف سے زکوٰۃ ہے، یعنی ادا ہو جائے گی۔ ورنہ اس کے لیے فرمایا صدقۃ من الصدقات، وہ ایک طرح کا عام صدقہ ہوگا، تو اس کی ذمہ داری تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو عید الفطر کی نماز سے پہلے اس کو دینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اب یہ دے کس کس کو سکتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے، لوگ یہ سوال بہت پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے جو کہ مصارف زکوٰۃ کے بارے میں بتاتی ہے۔ 8 مصارف ہیں، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقۃ الفطر کے مصارف ہیں۔ وہ جو 8 مصارف ہیں ان کے اندر انما الصدقات للفقراء نمبر 1 فقیر، والمساکین نمبر 2 مسکین، نمبر 3 والعاملین علیہا کہ زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ملازمین، حکومت کی طرف سے جن لوگوں کو یہ خدمت سونپی گئی ہے کہ وہ مختلف دیہاتوں، محلوں، قصبوں، شہروں میں جائیں گے اور ان کے پاس مالداروں کی فہرستیں ہوں گی اور وہ ان سے جا کر کے سال کے بعد حساب کریں گے اور پھر ان سے زکوٰۃ وصول کریں گے۔ تو ان عاملین کی جو تنخواہیں ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، تو محکمے کو چاہیے کہ اسی مال میں سے، زکوٰۃ کی اسی کلیکشن میں سے ان کی تنخواہوں کو ایڈجسٹ کریں۔ اس کے بعد جو اگلا مصرف ہے وہ بڑا اہم ہے، والمؤلفۃ قلوب، تالیف قلب سے مراد، مؤلفۃ القلوب سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو۔ اس کے اندر مسلمان بھی آ سکتے ہیں، اس کے اندر نو مسلم بھی آ سکتے ہیں، غیر مسلم بھی کہ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو۔ فقہاء کرام کے اس کے اوپر 2 آراء ہیں۔ ایک فقہاء کا طبقہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاک ہو چکا ہے، یعنی اب اسلام کو مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے کہ مال کا لالچ دے کر کے نو مسلمز کو یا غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لے کر کے آئے، بلکہ اگر ان کو اسلام کا پیغام پسند ہے تو مال کے لالچ میں نہ ہے، ویسے ہی ہے۔ لیکن ایک طبقہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، جو غیر مسلم ہیں جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کا مال دولت سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آتے ہیں تو ان کو مالی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو بھی دیا جا سکتے ہیں۔ وفر رقاب، اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہیں غلام۔ رقاب رقبہ کی جمع ہے، رقبہ کا مطلب گردن ہوتے ہیں۔ یہ ایک قرآن و سنت کی اصطلاح ہے، مراد یہ ہے کہ گردن چھڑانے کے لیے۔ اگر کسی غلام کا آقا اس کو کہے کہ اتنے پیسے دے دو تمہیں آزادی ہے،
تو اب وہ تو غلام تھا، اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اگر کوئی مالدار شخص ہے وہ اپنی زکوٰۃ میں سے اس کو دے تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکے، جس کو فقہ اسلامی مکاتب کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس کو آزادی کے لیے رقم دینا زکوٰۃ کے مال میں سے ٹھیک ہے. فقہا یہ فرماتے ہیں یہ بھی لاک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو یہ ایریا ہی بند ہو چکا ہے، اب گلوبلی انسانی غلامی کے اوپر پابندی ہے، لوگوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. والغارمین، چھٹا طبقہ ہے غارمین کا. غارم کا مطلب ہے مقروض، وہ لوگ جن کے اوپر بہت زیادہ قرض ہو. تو لوگ اس معاملے میں بڑی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. مقروضوں کو لوگ زکوٰۃ کے مال میں سے مدد نہیں کر رہے ہوتے، یہ بہت زیادتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید راشن بانٹ دیا، کھانا پینا کھلا دیا، تو چونکہ یہ چیزیں ان کے سامنے کھا پی جا رہی ہوتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہماری زکوٰۃ اچھے سے لگ رہی ہے. لیکن وہ جو مقروض ہے، وہ جو سفید پوش ہے، وہ جو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ مال تو آگے کسی اور کو مل جانے، تو اس لیے پھر وہ مقروض کو دیتے ہی نہیں. ایسا ٹھیک نہیں. مقروض یہ باقاعدہ ایک طبقہ اسی آیت کے اندر بیان کیا گیا. وفی سبیل اللہ، اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب اللہ کے راستے میں کون لوگ ہیں؟ اللہ کے راستے میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا ہے، ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے. اگر وہ چاہیں تو وہ بھی گلیوں بازاروں میں باہر نکلیں، محنت مزدوری کریں، اپنا کمائیں، اپنے معاش کو بہتر کریں اور کسی کے محتاج نہ رہیں. اگر ہم اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 273 ملائیں تو فی سبیل اللہ کا جو مصرف ہے یہ زیادہ آسان رہے گا اس کو سمجھنا. وہاں پر رب العزت یہ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ایسے فقراء کہ جنہوں نے اپنے آپ کو محصور کر رکھا ہے اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. استطاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے جسم میں طاقت نہیں ہے، استطاعت سے مراد یہ ہے کہ ان کا اسکیجول ایسا ہے، انہوں نے معاشرے کی خدمت میں اپنے آپ کو اتنا وقف کر رکھا ہے، روک کے رکھا ہوا ہے کہ اب اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو دین کا کام، معاشرے کا کام، خدمت کا کام وہ رک جاتے ہیں. ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو جاہل ہے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت ہی مالدار لوگ ہیں، یہ بہت غنی لوگ ہیں، چونکہ وہ ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، اللہ نے ساتھ ہی فرمایا کہ تم میں سے جو عقل مند ہے نا ان کی پیشانیاں دیکھ کے پہچان جائیں گے. یہ علماء، یہ مؤذنین، یہ خدام، یہ مدارس کے مدرسین، یہ مساجد مدارس کا نظام چلانے والے لوگ کہ جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی نسل نو کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو روک رکھا ہے، قال اللہ و قال رسول کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ تعلیم دے رہے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم آگے پہنچا رہے ہیں. اور اگر یہ چاہیں تو یہ بھی معاش بہتر بنا سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، بڑے عالی دماغ لوگ ہوتے ہیں یہ، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روکا رکھا ہے. جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سوفسٹیکیٹڈ ہیں، صاف ستھرے ہیں، تو پتہ نہیں کتنے کے مالدار ہیں. اللہ نے فرمایا کہ شرم کرو، ان کی مدد کرو. یہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کی نسلوں کی محافظ ہیں، ان کے دین کے محافظ ہیں. فرمایا کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، تو ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچان لوگے. لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے. تو یہ فی سبیل اللہ کا مصرف ہے کہ جس میں علماء امت، مجاہدین جو ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں اور جغرافی سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کی خدمت کرنا. وفی سبیل اللہ، اور اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، اور مسافر، کہ مسافر جو کہ وقتی طور پر جو گھریلو کمفرٹس ہوتی ان سے وہ محروم ہوتے ہیں، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی مدد میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. یہ 8 مصارف ہیں کہ جن کو صدقۃ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ المبین.